پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے نسبت ہے۔ یعنی ہم آپ کو سورہ محمد کا وظیفہ بتانے والے ہیں جو 26ویں پارے میں ہے۔ آپ حضرات خود ہی اندازہ لگائیں، جس سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے نسبت ہو، وہ صورت کس قدر مبارک اور بابرکت ہوگی۔ اس صورت کو ہر مسلمان کو ایک مرتبہ ضرور سننا چاہیے، کیونکہ اس کے سننے کی اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ ہم آپ کو گنا نہیں سکتے اور آپ حضرات شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، جادو کیا ہوا ہے، یا پھر آپ کے دشمن نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمن نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، دشمن کو برباد کرنے کے لیے، کاروبار سے بندشوں کو دور کرنے کے لیے، تنگ دستی غربت کو دور کرنے کے لیے، بیماری سے نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، گھر سے بھوت جن جنات کا اثر دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اب حضرات اس صورت کو ایک مرتبہ دل سے سن لیں اور پھر اس کے بعد میں خود چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس کی پاورفل صورت ہے، اس صورت کو ایک مرتبہ صرف سننا ہے آپ حضرات نے، اس کے بعد میں رب کا کرم، اس کی رحمتیں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کس قدر آپ پہ اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، کس قدر اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کو سننے کے بعد میں آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ کو آپ کے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کا رکا ہوا کام چلنے لگے گا، آپ کے بگڑے کام بننے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو بھی ہمارے بھائی یا بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سورت کو مکمل سنیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، انہیں آنے والی پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرما۔ مولا تمام ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے والدین کی حفاظت فرما، دشمن کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، تمام ہمارے بھائی اور بہنوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آپ حضرات بھی زبان سے ضرور آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی ضرور آمین لکھیں۔ اگر کسی ایک کی بھی آمین کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء
سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا
أمثالكم